إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ہدایت ملنا یہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ہدایت کے بغیر انسان کو دنیا کی ساری دولت، یہاں کا سب کچھ مل جائے تو ایسا انسان سب کچھ پا کر بھی اللہ کے ہاں آخرت میں محروم رہے گا۔ لیکن اگر ہدایت انسان کو مل جائے اور دنیا کا مال، دولت، یہاں کا عہدہ، یہاں کی ڈگری، یہاں کی زیب و زینت اس کو نہ ملے، لیکن اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے تو یہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا کے بڑے بڑے لوگ کمتر ہیں، ادنا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے صحابہ کے پاس دنیا کی چیزیں نہیں تھیں، لیکن اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کو انہوں نے قبول کیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لیا اور اپنی ظاہری و باطنی دونوں اعتبار سے حالتوں میں زندگی بھر کے لیے اللہ کے دین کو اپنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جس پر لوگ فخر کرتے ہیں، جس کے لیے اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں صحابہ کے قدموں میں لا کے ڈال دی۔ دنیا کا ملنا نہ ملنا اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ آپ نے جیسے آیات سنی ابھی، دنیا کی چیزوں کا ملنا اور کھونا دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ واقعی اگر مانگنے کی اور پانے کی کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت ہے۔ اس وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے عبدیت کا عہد کا اقرار ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا مانگنا سکھایا وہ ہدایت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ جب بندہ زبان سے کہتا ہے کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو چیز وہ مانگ رہا ہے، آپ دیکھیں اللہ نے کیا مانگنا سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے سکھایا کہ ہم اللہ سے مانگیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ معلوم ہوا کہ واقعی اگر مانگنے کا موقع مل جائے تو سب سے قیمتی چیز جو انسان دنیا میں پا سکتا ہے وہ ہدایت ہے۔ ہدایت کے بغیر ساری نعمتیں بے معنی ہیں بلکہ وبال ہیں۔ لہذا سارے دینوں کے مقابلے میں اسلام کا ملنا اور اسلام میں اتنے سارے فرقے، اختلافات اور یہ ساری چیزیں، ان میں سے بچ بچا کر انسان کو صراط مستقیم اور صحیح منہج کا ملنا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوتا ہے اپنے ایک بندے پر۔ جتنا آدمی شکر کرے وہ کم ہے۔ ہم میں سے آج بہت سارے لوگ، بہت ممکن ہے کوئی قبر پرستی میں مبتلا تھا، وہاں سے یہاں آیا۔ کوئی ایسا ہوگا جو دعوت کے نام پر بستی بستی والا اور علم کے بغیر لوگوں کو دین سکھانے والا، وہاں سے وہ چھوڑ کے قرآن و سنت کے راستے پہ آیا ہے۔ ایسا ہوگا جو نہ یہاں تھا نہ وہاں تھا، خود اس کو معلوم نہیں تھا وہ کہاں تھا،
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایک وہاں پر آئے ہمارے پر طلاق کے مسئلے پر، کہا کہ ایسے ایسے میں نے طلاق دے دی بیوی کو اور یہ طلاق ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب پہلی مرتبہ کسی سے ملاقات ہونا، جان نہ پہچان، میں نے پوچھا آپ کون سے مسلک کے، کبھی پہچان ملاقات بھی نہیں، آپ کون ہیں، آپ کس مسلک کے ہیں؟ تو خود اس کو بھی معلوم نہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں، مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون ہے۔ تو ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی جو زندگی جی رہا تھا خود اس کو معلوم نہیں تھا میں کہاں، پھر کوئی اللہ کا بندہ اس کے پاس آیا یا کہیں خطبے میں اس نے کسی عالم دین سے بات سنی، اس کی زندگی بدل گئی، اس کو بات اچھی لگی، پھر وہ آ گیا۔ لیکن بعض اوقات ہم لوگ آ جانے کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم آ گئے یعنی ہم کو بھی سب آ گیا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی آدمی کمرے میں آ گیا، اہل حدیث منہج پر آ گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اہل حدیث منہج پورا آ گیا۔ اس لیے بہت سارے لوگ اہل حدیث ہو جانے کے بعد آگے علم حاصل نہیں کرتے ہیں اور اپنے طور سے بہت سارے مسائل میں بجائے سوال کرنے کے جواب دینے لگتے ہیں، معلوم کرنے کے بجائے وہ اپنے دل سے کچھ بھی قیاس آرائی کر کے کچھ بھی اصول بنا لیتے ہیں، اس کے مطابق لوگوں میں دعوت دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ بدزن ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو صحیح بات معلوم نہیں ہوتی ہے، ادھورے علم کی بنیاد پر 4 دن چلتے ہیں، پھر کوئی آ جاتا ہے ان کو 5-6 سوالات پوچھ لیتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں، جب جواب نہیں دے پاتے ہیں تو خود ہی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ ادھورا علم آدمی کا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جس منہج کو ہم نے اختیار کیا ہے اس منہج کو ہم اچھی طرح جانتے ہوں کہ واقعی منہج کیا ہے، ہم کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے ہیں، ہمارے کیا اصول ہیں، کون سا اصول ہے جو ہمارا نہیں ہے، جو زبردستی ہماری مخالفت کرنے والے، ہم کو غلط ثابت کرنے والے زبردستی ہم پر لادتے ہیں، وہ ہمارا اصول نہیں ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک یہ بہت بڑا موضوع ہے اور ایک بہت بڑا باب ہے، اس کو ایک دن میں تھوڑی سی دیر میں ایک آدھے گھنٹے میں سمجھنا میں سمجھتا ہوں اس موضوع کے ساتھ ظلم ہے۔ آپ اہل علم سے اس سلسلے میں مزید رجوع کر سکتے ہیں اس کی تفصیل کے لیے، لیکن اجمال کے طور پر شارٹ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کہ ہمارا منہج کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں منہج سے متعلق، لیکن بنیادی کچھ باتیں اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو آپ یاد رکھیں کہ ہمارا یہ منہج ہے۔ 10 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے علاوہ باتیں آپ مقامی علماء سے رجوع کر کے اس کی تفصیل بھی معلوم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ چیزیں بھی ہیں وہ بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا منہج کیا ہے؟ ہمارے منہج کی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کا التزام کرتے ہیں۔ ہمارے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ کتاب کون سی؟ قرآن۔ سنت کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قائم و دائم تھے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو ہم کتاب و سنت کو اپنے لیے رہنما بناتے ہیں، عقیدہ وہ بناتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اعمال میں وہ عمل لیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ اگر کوئی چیز کتاب و سنت میں نہیں ہے، بعد کے دور میں ایجاد کی گئی ہے، اگر اس کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے تو ہم قبول کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی عبادات میں دین میں اپنی طرف سے کچھ نکالتا ہے اس چیز کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے اگر کوئی اسوہ اور نمونہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارا پہلا اصول ہے۔ حلال و حرام ہو، عقیدہ ہو، عبادات ہوں، معاشرتی آداب ہوں، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں ہم زندگی گزارنے کا اصول اور اسوہ اور نمونہ کے طور پر کتاب و سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اختیار کرتے ہیں، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرے، اب اس کی تفصیل بھی میں ذکر کر سکتا تھا لیکن اس کو آپ بس یاد رکھیں، مزید تفصیل اہل علم سے پوچھیں۔ نمبر 2، کتاب و سنت میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہے۔
ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ منہج ہے کہ کتاب و سنت دونوں ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کی باتیں، احادیث قرآن کی بات کو مزید واضح کرتی ہیں، وہ قرآن سے ٹکراتی نہیں ہیں، وہ قرآن کے خلاف نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ قرآن کی بات لے لیں اور کہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کا انکار کر دیں، ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ پھر قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم عقل کو نمونہ نہیں بناتے ہیں، عقل کو قاعدہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ ہم قرآن و سنت کی عملی تطبیق کے لیے، قرآن و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اس پر کس طرح سے عمل کیا ہے۔ ہم قرآن کی آیت کو کہیں سے بھی لے لیں، کچھ بھی اس کا مطلب لے لیں، حدیث کو کہیں سے بھی اٹھا لیں، اپنے طور پر کچھ بھی عمل کرنے لگیں، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ اب کوئی آدمی اس حدیث کی فضیلت کو لے لے اور قبر پر اذان دے اس گمان کے ساتھ میں کہ قبر میں جو میت ہے اس سے سوال پوچھتے وقت میں شیطان اس کو بھڑکائے گا، اس کو گمراہ کرے گا، لہٰذا قبر پر اذان دینا چاہیے۔ تو اب حدیث کی فضیلت کو لے کر وہ اس کو کہیں اور فٹ کر رہا ہے، وہ مسجد کی اذان کی بجائے کی اذان پہ اس کو فٹ کر رہا ہے، وہ زندوں کے لیے اذان کی بجائے مردوں پر اس کو فٹ کر رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث اپنی جگہ درست ہے، حدیث غلط نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں جو بات آئی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے اس پر عمل کیسے کیا۔ کیا صحابہ قبر پر اذان دیتے تھے؟ نہیں۔ تو کتاب و سنت کی عملی تطبیق کے لیے، پریکٹیکل اپلیکیشن کے لیے اس پر کیسے عمل کیا جائے دیکھنے کے لیے ہم کس طرف جاتے ہیں؟ عقل کی طرف، سماج کی طرف نہیں، ہم صحابہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا اصول ہمارا ہے۔ نمبر 3، ہم علماء کی قدر کرتے ہیں لیکن ہمیشہ اقوال رجال کے مقابلے میں نصوص کو ترجیح دیتے ہیں۔ کبھی کوئی عالم صاحب، کوئی بڑے بزرگ اللہ والے جو بھی ہوں، ان کا احترام اپنی جگہ، وہ اگر کوئی بات ایسی کہتے ہیں جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے، ہم ان کی عظمت کے تلے دب کر کتاب و سنت کو چھوڑتے نہیں۔ یہ بڑے عالم ہیں، غلط کیسے ہو سکتے ہیں، لہٰذا کتاب و سنت غلط ہے؟ کتاب و سنت غلط نہیں ہے۔ اب دو میں سے کیا لیں؟ تو گمان کی بنیاد پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے عالم ہیں تو ان کو زیادہ سمجھتا ہے، انہی کی بات لے لیں گے۔ وہ کتاب و سنت سے ٹکرانے والی بات بھی عالم کی لے لیتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم کتاب و سنت کی بات کو، نصوص کو، دلائل کو دوسروں کی باتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ عالم ہو، اللہ والے ہوں، جو بھی بڑے ہوں، باپ دادا ہوں، سماج ہو، استاد ہوں، شیخ الحدیث ہوں، مفسر ہوں، اپنی جگہ ہے۔ ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے بات کے مقابلے میں نہیں چلے گی۔ ان کا احترام ہم کرتے ہیں، ان کی بات کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کی خطا کو ہم اختیار نہیں کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم کتاب و سنت کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو رجال کے مقابلے میں ہم نصوص کو ترجیح دیتے ہیں، لوگوں کے مقابلے میں ہم دلیل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یہ ہمارا اصول ہے۔ نمبر 4، اگر قرآن و سنت کی بات ایک طرف ہو اور ہماری اپنی عقل میں ایک بات دوسری آ رہی ہو، تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم عقل کی بات کو نمبر 1 پر رکھیں اور اللہ اس کے رسول کی بات کو نمبر 2 پر یا چھوڑ دیں۔ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی عقل کو کتاب و سنت کے سمجھنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہم اپنی عقل کو کتاب و سنت کے تولنے کے لیے ترازو نہیں بناتے، اس کو یاد رکھیے آپ۔ ہماری جو عقل ہے، آپ کہیں گے بھئی عقل تو اللہ نے دی ہی، پھر کیوں دی اللہ نے؟ عقل دی تو کچھ فائدے کے لیے، کام کے لیے دی ہوگی، لہٰذا عقل اللہ نے قرآن میں بھی کہا فلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا ہم عقل سے کام لیتے ہیں لیکن عقل کو اللہ اور رسول کا مرتبہ نہیں دیتے ہیں۔ عقل کی بنیاد پر اللہ کی بات رد نہیں کرتے، عقل کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کرتے، بلکہ عقل کو کتاب و سنت کے تابع کرتے ہیں، اس کے سمجھنے کا ذریعہ ہم مانتے ہیں۔ تو ہم عقل اور نقل میں جب اختلاف ہو جائے تو ہم نقل کو عقل پر مقدم کرتے ہیں۔ صاف الفاظ میں، آسان الفاظ میں،
قرآن اور حدیث کی بات کو ہم عقل سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، عقل میں آئے یا نہ آئے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو شرافت سے مان لیتے ہیں، اس میں راستے نہیں نکالتے ہیں اس کو رد کرنے کے۔ تو ہمارے یہاں پر نقل کو عقل پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، ہمارے یہاں خواب شرعی دلیل نہیں ہے، کشف و الہام کی بنیاد پر ہم عمل نہیں گھڑتے۔ بہت سارے لوگوں کیا ہے، میرے خواب میں آیا کہ یہ بات صحیح ہے تو وہ بات صحیح ہو گئی۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، خواب کو قرآن و سنت پر پیش کیا جاتا ہے۔ خواب اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، اور شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن و سنت کے مقابلے میں خواب کو دلیل نہیں بناتے ہیں، نہ خود خواب کو ہم قرآن و سنت کی طرح دلیل بناتے ہیں۔ ہم خواب کو شرعی حجت نہیں مانتے ہیں۔ ہاں، خواب دل کے سکون کا ایک ذریعہ ہے، اچھا خواب آئے تو اچھی بات ہے، یہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، لیکن یہ وحی کا بدل، وحی کے بالمقابل برابر والی چیز نہیں ہے، تو خواب سے ہم دلیل نہیں لیتے۔ اسی طرح سے کشف و الہام ہمارے ہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ کشف کو دلیل بناتے ہیں، ہمارے ہاں تو کشف خود حجت نہیں ہے کہ کوئی آدمی کہے مجھ کو فلاں چیز دکھائی دی، فلاں قبر میں نے دیکھا کہ اچھے حال میں ہے، لہٰذا یہ ولی تھا، لہٰذا اس کی قبر پہ درگاہ بناؤ۔ ہمارے یہاں پر کسی کو دکھائی دیا وہ دلیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ شیطان نے دکھایا، ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو کوئی روشنی دیکھ لے اور اس کو روشنی میں سے آواز آئے تجھ کو 5 نمازیں معاف، اب اس طرح وہ مجھ کو کشف ہوا۔ کسی کو کوئی نورانی مخلوق دکھائی دے، کہے کہ میں آپ کا غلام، اب اللہ کے ولی ہو، تو اس طرح کی خوش فہمی میں کوئی مبتلا ہو جائے۔ کچھ کسی کو دکھائی دیتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہوتا ہے، اس کو شرعی حجت بنا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ ہمارے ہاں کشف دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں الہام بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب اس میں خود علماء کا اختلاف ہے کہ یہ چیزیں شرعی طور پر یعنی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں۔ مد نظر اس سے میں بس اتنا یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کو دلیل بناتا ہے، ہمارے یہاں دلیل نہیں ہے۔ الہام کسی کے دل میں کوئی بات آ جانا، کوئی کہے میرا دل کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، چاہے ساری دنیا کے محدثین اس کو ضعیف کہیں، میرا دل کہتا ہے میرے رسول نے بات کہی ہے۔ آپ کا دل کہاں سے آیا؟ آپ کا دل دلیل ہے، آپ کا دل قرآن ہے، آپ کا دل حدیث نہیں، اللہ کی طرف سے یعنی کوئی حجت ہے؟ یہ وہ پیڑ ہے جس میں سے موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تھی؟ کیا ہے یہ دل آپ کا؟ آپ کا دل کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں پر دل میں آنے والے خیالات شرعی حجت نہیں ہوتے، چاہے وہ کتنے ہی نورانی دکھائی دیں۔ ہمارے نزدیک قرآن و سنت دلیل ہیں، ان کی روشنی میں ہر بات کو جانچا جائے گا۔ تو ہمارے یہاں خواب اور کرامت بھی دلیل نہیں ہے۔ اس آدمی نے کرامت دکھائی، چلو ولی بناؤ اس کو، نہیں کر سکتے ایسا، وہ شیطان کا ولی بھی ہو سکتا ہے۔ تو کرامت کا دکھانا، عجائبات کا دکھانا کسی آدمی کو اللہ کا مقرب ثابت نہیں کرتا ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کی ہر بات کو مان لیا جائے، اس کے پاؤں دھو کے پیے جائیں، اس کی حرام کو بھی حلال مانا جائے، اس کی غیر شرعی حرکتوں کو بھی عقیدت اور تقدس کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ شرعی حجت نہیں ہے۔ نمبر 6، ہمارے یہاں پر ضعیف حدیثیں دلیل نہیں ہوتی ہیں، قصے کہانیاں دلیل نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ فلاں بزرگ کا قصہ ہے لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا بھی ہوتا ہے، تو کسی بزرگ کا قصہ ہے اس سے عقیدہ نکال لیا جائے، کسی بزرگ کا واقعہ ہے اس سے شرعی کوئی حلال و حرام کا مسئلہ لیا جائے۔ ہمارے یہاں قصے کہانیاں دلیل نہیں ہوتے ہیں۔ ہم صحیح قصوں کو مانتے ہیں لیکن تاریخی اعتبار سے مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہوگا، لیکن اس سے شرعی مسئلہ، شرعی عقیدہ نہیں نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کچھ کہا جائے وہ دلیل نہیں بن جاتا ہے، اس کو جانچا جاتا ہے کہ واقعی اس کے پہنچانے والے معتبر ہیں یا نہیں، وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ اگر وہ حدیث صحیح یا حسن درجے کی ہوتی ہے تو عقیدے اور عمل اور فضائل اور مسائل دونوں میں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، تو ایسی حدیث ہمارے یہاں پر عقیدہ اور احکام میں تو دور، فضائل میں بھی لی نہیں جاتی۔ ہمارے نزدیک یہ اصول ہے کہ فضائل میں بھی صحیح حدیث ہونا چاہیے یا کم سے کم حسن حدیث ہونا چاہیے۔ یہی امام مسلم کا بھی منہج ہے جو انہوں نے اپنی صحیح کے مقدمے میں ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی بات بولنا
صحیح نہیں ہے جب تک کہ واقعی وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بتانے والے لوگ معتبر اس کے بتانے والے نہ ہوں. جب تک کہ وہ معتبر ذریعوں سے نہ ملی ہو تب تک کہ ہم اس پر نہ عمل کرتے ہیں، نہ اس سے عقیدہ لیتے ہیں، نہ اس سے فضائل لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں پر صحیح احادیث و آثار پر اعتماد ہے. صحابہ کے نام کے سلسلے میں بھی یہی اصول ہمارے پاس ہے کہ سلف کے نام سے، صحابہ کے نام سے کوئی آدمی کوئی بات بیان کر رہا ہے وہ بھی صحیح سند کے ساتھ آنا چاہیے، ورنہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. نمبر 7، کسی مسئلے میں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ایک حدیث لے لیں یہاں سے اور باقی اس کے طرق کو نظر انداز کر دیں. اپنی مرضی سے کوئی حدیث لے لی، باقی دوسرے دلوں کو نظر انداز کر دیا. ایسا ہم نہیں کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کے تمام اس مسئلے سے جڑے ہوئے معاملات کو، تمام دلیلوں کو جمع کر کے ان سے جو بات نکلتی ہے وہ بات لیتے ہیں. ان سے جو بات نکلتی ہے اس کو ہم لیتے ہیں. تو ایک حدیث کہیں سے بھی اٹھا لی اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس باب میں ہو سکتا ہے وہ حدیث منسوخ ہو سکتا ہے اس حدیث میں کچھ اور زیادتی موجود ہو جس سے مسئلہ اور واضح ہو جائے. تو ایسی کئی حدیثیں ہوتی ہیں جو ایک راوی آدھی بیان کرتا ہے اور اس میں اور کچھ بچی ہوئی بات ہوتی ہے، واقعے کا پس منظر ہوتا ہے یا اس سے بڑھ کے کوئی بات ہوتی ہے، یا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ بیان کیا ہوتا ہے اس سے بات مزید واضح ہوتی ہے. تو کسی بھی مسئلے میں ہم تمام دلیلیں جو اس مسئلے سے جڑی ہیں ان کو جمع کر کے پھر مسئلے کا استنباط کر کے اس سے معنی اخذ کرتے ہیں. کہیں سے بھی کوئی وہ حدیث اٹھا لی اور اس پر عمل شروع کر دیا، ایسا ہم نہیں کرتے ہیں. تو کسی مسئلے میں تمام نصوص کا جمع کر لینا یہ ہمارا اصول ہے. ادھورے علم کی بنیاد پر فتویٰ لینا یا دینا ہمارے یہاں اصول نہیں ہے. نمبر 8، ہم اجماع کو مانتے ہیں لیکن صرف اجماع کا دعویٰ کر دیا جائے اور ہم مان لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ثابت شدہ اجماع کو مانتے ہیں. کوئی معتبر عالم اگر بتاتا ہے کہ اجماع ہوا ہے اور واقعی مجتہدین میں سے کسی کا اس کے خلاف اجتہاد نہ ہو تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اجماع ہے. اگر مجتہدین میں سے کسی کا اختلاف اس سلسلے میں ہو تو پھر اس اجماع کو مجرد دعوے کی بنیاد پر ہم نہیں مانتے. سادہ الفاظ میں اجماع کے نام پہ کچھ بھی بول دے کوئی آدمی، ہم نہیں مانتے جب تک کہ اس کی دلیل نہ ہو. کوئی معتبر آدمی، کوئی معتبر عالم جو پچھلے زمانے کا ہو، بڑا عالم ہو، جو مسلمانوں کے اختلاف اور اجماع کے بارے میں گہری جانکاری رکھتا ہو، جب تک کہ ایسا عالم بیان نہ کرے ہم خالی اجماع کا نام لینے پر اجماع تسلیم نہیں کرتے ہیں. ہاں اجماع ہوتا ہے اس کو ہم مانتے ہیں. وہ اجماع کیسا ہونا چاہیے؟ ثابت شدہ اجماع ہونا چاہیے، صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے دعوے کر دیتے ہیں جن پر اجماع نہیں ہوا ہوتا ہے، جن پر علماء کا اختلاف پہلے سے موجود ہوتا ہے. نمبر 9، ہم کتاب و سنت کی روشنی میں کیے ہوئے اجتہاد کو تسلیم کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ قرآن و حدیث کی کو مانتے نہیں، یہ مجتہد کے اجتہاد کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں ایسے مسائل جو صراحت کے ساتھ قرآن و سنت میں نہ ہو، قرآن و سنت میں اشارتاً اس کا جواب موجود ہوگا، غور و فکر کر کے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے. ایسے مثال کے طور پر ایک سوال کسی نے پوچھ لیا کہ اگر نماز میں کسی کا موبائل بجنے لگے اور اس میں موسیقی بھی ہو، اب وہ نماز میں اس کو بند کرے یا نہ کرے؟ ظاہر بات ہے قرآن و سنت میں آپ کو کہاں ملے گا کہ اگر موبائل بجنے لگے تو موبائل تھا اس زمانے میں؟ نہیں تھا. تو اب اس کا جواب تو عالم صاحب کو دینا پڑے گا. وہ اگر بولتے ہیں کہ ہاں تو بھی دلیل کی ضرورت ہے، نہ تو بھی دلیل کی ضرورت ہے، اور کوئی آدمی اس میں اس کے پیچھے پڑ جائے موبائل کا لفظ قرآن و سنت میں بتاؤ، تو مولوی صاحب کہاں سے لا کے بتائیں گے؟ لیکن اس مسئلے میں حل قرآن و سنت میں موجود ہوگا، غور و فکر سے نکلے گا کہ کیا نماز میں ایسی حرکت کی جا سکتی ہے. تو ظاہر بات ہے، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر آپ کی بائیں جانب لیفٹ میں کھڑے ہو گئے. مقتدی کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ اگر دو یا آدمی ہوں، امام اور مقتدی، تو ایسی صورت میں مقتدی کو امام کے دائیں طرف رائٹ میں کھڑا ہونا چاہیے. اب یہ صحابی آ کے کھڑے ہو گئے لیفٹ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے سے ان کو اپنی دائیں طرف لیا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، نماز میں ہاتھ باندھے ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے
جو نماز ہی سے متعلق ہو، جس کی نماز میں اصلاح کی ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں حرکت ہاتھ کی جا سکتی ہے۔ جب ایک آدمی کو بائیں سے دائیں لے سکتے ہیں تو جیب کے موبائل کو نکال کر اس کو بند کرنا اسی قبیل سے ہے کہ نماز میں ایک منکر یا ایک خطا ہے، اس کی اصلاح نماز میں کی جا سکتی ہے۔ ابھی کہاں سے معلوم پڑا؟ قرآن سنت میں۔ لیکن موبائل کا لفظ آپ کو ملے گا نہیں، تو یہ اجتہاد کے نتیجے میں جواب ملے گا۔ تو ہم مانتے ہیں کہ ایسے مسائل میں آ سکتے ہیں جن کا صراحتاً لفظ بلفظ جواب کتاب و سنت میں نہیں ہوگا، لیکن اس کا جواب اشارتاً اس کا جواب کتاب و سنت میں ہوگا۔ یہ ہمارا یہ اصول یاد رکھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں سب ہے، لیکن کیسے ہے؟ کچھ صراحتاً ہے، کچھ اشارتاً ہے، کچھ تفصیلاً ہے، کچھ اجمالاً ہے۔ اب اس میں اجتہاد کرنے والا آدمی اس میں سے معنی نکال سکتا ہے۔ جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اس کو تفسیر کا علم دے، تأویل کا علم دے۔ تو دین کی گہری سمجھ ملنا کیا ہے؟ ایک آدمی قرآن و سنت میں غور فکر کر کے اس میں سے مسائل نکال سکے۔ تو ہم اجتہاد کو مانتے ہیں، اجماع کو بھی مانتے ہیں، لیکن وہ اجماع جو ثابت ہو اور وہ اجتہاد جو کتاب و سنت سے ٹکراتا نہ ہو، جو اس کی بنیاد پر ہو، محض عقل کی بنیاد پر نہ ہو۔ نمبر 10، ہم علماء کو مانتے ہیں اور علماء سے بلا تعصب استفادہ کرتے ہیں۔ جیسے عام طور سے امت آج بٹی ہوئی ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی مانیں گے اور باقی 3 کو مانیں گے، ایک ہی مانیں گے۔ یہ جو تفصیل ہے یہ کیوں؟ آپ باقی 3 کی بھی کیوں نہیں مانیں گے؟ امام ابو حنیفہ کو بھی مانیں گے، امام ابو حنیفہ کی بھی مانیں گے، لیکن امام شافعی، امام مالک، امام احمد کو مانیں گے، ان کی نہیں مانیں گے۔ تو یہ تفصیل کیوں؟ یہ تفریق کیوں؟ وہ بھی حق پر تھے تو ان کی بھی ماننا چاہیے، ہمارے اور وہ نہیں کیوں؟ کس نے بنایا ایسا؟ کس نے اصول دیا کہ ایک عالم کو ہم اپنائیں باقی کو چھوڑ دیں؟ تو اہل حدیث کا یہ اصول ہے کہ تمام اہل علم سے، تمام اہل حق سے بلا تعصب استفادہ کیا جائے۔ کوئی تعصب نہیں، یہ ہمارے وہ تمہارے۔ علماء کو بانٹ رہے ہم، کیسا بانٹ رہے ہم؟ اہل حق سب ہمارے، چاروں امام ہمارے، سارے محدثین ہمارے، سارے اللہ والے ہمارے، ہم سب سے فائدہ اٹھائیں گے، ہم سب تحقیق سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر کسی کی تحقیق اگر کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے، لیکن ان کی مانیں گے۔ وہ بات نہیں مانیں گے، ان کو چھوڑ نہیں دیں گے، وہ بات چھوڑ دیں گے، اس عالم کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا اصول ہے۔ سب سے پیارا اصول یہ ہے، سب سے انصاف اور عدل والا اصول یہ ہے، سب سے عقل مند اصول یہ ہے۔ اب بتائیے ایک آدمی کو کہے کہ دیکھیے جب بھی خاندانی جھگڑے ہوں میں ابو کی مانوں گا، کیوں؟ یہ میرے ابو ہیں۔ چچا کی بات کتنی بھی صحیح ہو نہیں مانوں گا، دادا جان اگرچہ بڑے ہیں لیکن ابو تو یہ ہیں، میں ان کی مانوں گا، دادا جان کی نہیں مانوں گا۔ اور اگر گھر کے باہر والا تو اس کی تو بالکل ہی نہیں مانوں گا۔ تو یہ اصول صحیح ہے؟ بلکہ ہم کو اصول یہ بنانا چاہیے، حق بات کوئی بھی کہے ہم مانیں گے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو۔ اہل حدیث کا یہ اصول ہے کہ حق بات بلا تعصب تسلیم کی جائے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے عالم کا فلٹر بنا کے باتیں تسلیم کریں کہ ہمارے چینل سے آئے گا تو ہم مانیں گے، ہمارا اپنا عالم بولے گا تو ہم مانیں گے۔ نہیں، حق بات جب ہوگی تو اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ لیکن اس میں ایک اصول اچھی طرح سے یاد رکھیں اس ضمن میں، ایک ہے کہ حق بات کہیں سے بھی آئے ہم اس کو مان لیں گے جب ثابت ہو جائے وہ حق ہے، لیکن حق معلوم کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے ہم اہل بدعت کے پاس نہیں جائیں گے۔ دونوں میں فرق ہے۔ کوئی آدمی کہے بھائی حق بات جہاں سے بھی ہو قبول کرنا چاہیے، لہٰذا ہم سارے بدعتیوں کی مجلسوں میں جا کے لیں گے، وہاں سے بھی تو کچھ حق مل سکتا ہے؟ نہیں۔ اہل باطل کی کتاب پڑھیں گے، وہاں سے بھی حق مل سکتا ہے؟ نہیں۔ علم حاصل کرنا اہل حق سے ہونا چاہیے، لیکن اہل باطل اگر آپ کے پاس آ کر کوئی حق بات بیان کرتے مانیں گے ہم اس کو، لیکن جائیں گے نہیں ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل باطل سے علم حاصل کرنا سلف کا طریقہ نہیں ہے، علم اہل حق سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
इन हादल इल्म दीन, ये इल्म दीन है। सारा इल्म क्या है? ये तो दीन है। इन हादल इल्म दीन फंजुरु अम्मन तअखुदून दीनकुम, तुम देखो तुम दीन को किससे हासिल कर रहे हो। तो दीन किससे हासिल कर रहे हो? अहले हक़ से या अहले बातिल से? दीन को अहले बातिल से हासिल नहीं किया जाता है, अहले हक़ से हासिल किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? इससे पहले मजलिस में मैंने बयान किया, आपने फरमाया कि अर्रजुलु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो देखिए वो किससे दोस्ती कर रहा है। तो दोस्ती से आदमी के दीन पर असर पड़ता है, उस्ताद का कितना बड़ा असर पड़ेगा। लिहाजा आदमी ऐसे लोगों से ही इल्म हासिल करे जो अहले हक़ की सफ़ में हैं। अहले बातिल के पास जाना इल्म हासिल करने के लिए सही नहीं। तो ये हमारा उसूल है। ये 10 उसूल मैंने बयान किए हैं। सिर्फ ये 10 उसूल नहीं हैं, इनके अलावा भी हमारे मनहज में और कई चीज़ें हैं जिनको तफसील से अहले इल्म से आप मालूम कर सकते हो। इस सिलसिले में अगर कुछ सवालात हैं मनहज के बारे में या कुछ भी इस सिलसिले में बातें हैं आप बताएं। अगर मुनासिब है और मैं इल्म रखता हूँ तो इंशाअल्लाह बताऊँगा, अगर नहीं तो आप उलमा से मालूम कर सकते हैं। सवालात को लिख कर दें, ये ज़्यादा अच्छा है। सवाल लिख के दें, ज़्यादा बेहतर है। इधर दे दो, इधर ले आओ, इधर वो जमा कर रहे हैं। सवाल है क्या ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत सहाबा के अलावा किसी और को हो सकती है? देखिए, जमहूर का यानी आम तौर से अहले इल्म का कौल यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत या बाद लोग उसको बिशारत कहते हैं, ये सहाबा के अलावा दूसरों को भी हो सकती है। लेकिन इसकी शराइत उलमा ने ज़िक्र की है, वो ये अगर किसी ने उन्हीं सिफ़ात के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो जो आपकी सीरत में बयान हुए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि मुमकिन है इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। फिर भी क़तई तौर पर तो कोई कह नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने देखा है वही दोबारा आपको देखकर पहचान सकता है। हाँ, इम्कानी तौर पर कहा जा सकता है कि हाँ मुमकिन है इसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। यही मनहज इब्न सीरीन का है। ख्वाब की ताबीर वो बयान करते थे, तो जब भी उनके पास कोई आता था उससे पूछते थे कि हमको सिफ़ात बताओ, जिसको तुमने देखा उसकी सिफ़ात बताओ। अगर वो जो सिफ़ात बताता था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल से, आपके औसाफ से मेल खाती थी, तब तो वो कहते थे हाँ तुमने देखा, वरना कहते तुमने नहीं देखा। तो कोई आदमी बाद में ये समझ रहा हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ऐसा हो सकता है, लेकिन वाक़तन उसने नहीं देखा, ये भी हो सकता है। सवाल है कि अगर किसी शख्स के ताल्लुक़ से वाज़ेह हो कि इसकी कमाई हलाल और हराम दोनों की है और वो मस्जिद या बैतुल माल में पैसे दे या कुछ और दे तो क्या कबूल कर सकते हैं? अगर किसी आदमी की कमाई हलाल और हराम है, हलाल भी ज़रिया उसके पास है और हराम भी है, इसमें कई सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि वो दोनों माल अलग रखता हो। अगर हलाल अलग रखता हो और हराम अलग रखता हो तो ऐसी सूरत में हलाल कमाई में से आदमी ख़ुद भी ले सकता है, मस्जिद और दूसरी चीज़ों के लिए भी कबूल कर सकता है, लेकिन हराम में से कबूल नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में से ख़ुद है वला सदक़तुम मिन गुलूल, गुलूल में से अल्लाह सदक़ा कबूल नहीं करता है। यानी गुलूल में से यानी ख़ियानत के माल में से, चोरी के माल में से, हराम माल में से सदक़ा कबूल नहीं किया जाता है। लेकिन अगर उसका माल मिक्स हो, हलाल और हराम दोनों मिक्स हों, तो ऐसी सूरत में देखा जाएगा कि जो हराम की मिक़दार है वो कितनी है। छोटा मोटा कभी झूठ बोल दिया और कमा लिया, छोटा मोटा मामला है, लेकिन बड़ी उसकी जो तिजारत है वो आम तौर से हलाल चीज़ों की है, हलाल तरीके से कमाता है, कभी कभी झूठ भी बोलता है, कभी कभी धोखा भी देता है। अगर वो बिल्कुल छोटा मामला है तो ऐसी सूरत में अहले इल्म शेख अल-अलबानी वगैरह ने कहा है कि अगर गालिब हलाल है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ मिलता है ऐसा जो हराम है और तफरीक नहीं कर सकते हैं, तो एहतियात बेहतर है, लेकिन उसको इख्तियार उसको लिया जा सकता है। लेकिन अगर गालिब हराम है, थोड़ा बहुत हलाल है, तो ऐसी सूरत में उसका माल कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि हुक्म गालिब पर लगता है, हुक्म गालिब पर लगता है। सवाल है कि देवबंदियों में अहले हक़ की जानिब से दावत का तरीक़ा क्या हो? देखिए, देवबंदी हजरात अक़ीदे में गालिबन यानी आम तौर से वो मातुरीदी होते हैं। हो सकता है बाज़ उसमें से शाफ़ी हों,
اور اشعری بھی ہوں، لیکن عام طور سے دیوبندی حضرات عقیدے میں ماتوریدی ہوتے ہیں۔ ابو منصور ماتوریدی کا عقیدہ ان کا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم۔ اور دو دیوبندی حضرات فقہ میں عام طور سے حنفی ہیں، بعض ان میں شافعی بھی ہیں۔ کوکن وغیرہ اور کیرلا وغیرہ میں جو لوگ پائے جاتے ہیں یہ لوگ دیوبندی ہونے کے باوجود یہ لوگ شافعی ہوتے ہیں۔ تو دیوبندی جو کہلاتا ہے عام طور سے وہ حنفی اور ماتوریدی ہوتا ہے، بعض اس میں شافعی اور اشعری بھی ہوتے ہیں۔ ان میں دعوت کرنا ہے، ان میں دعوت دینا ہے تو کیا دعوت دی جائے؟ ظاہر بات ہے کہ دوسروں میں بھی جس میں بھی دعوت دی جائے، ہماری بنیادی دعوت دو چیزوں کی ہے، توحید اور اتباع۔ توحید اور اتباع، اشہد ان لا الہ الا اللہ توحید و اشہد ان محمد رسول اللہ اتباع۔ ہماری بنیادی دعوت چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا کوئی بھی ہو، ہماری دعوت اولاً کتاب و سنت کی ہونا چاہیے کہ ہم توحید کی طرف دعوت دیں، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، ایک اللہ ہی کو رب تسلیم کرنا کہ سب کچھ دینے والا وہ ہے، اور ایک اللہ ہی کو سجدہ اور ایک اللہ ہی سے دعا کرنا وغیرہ وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، ایک اللہ کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے اور فیصلے کیے جائیں۔ بنیادی طور پر ان کو یہ دعوت دینا چاہیے۔ ایک دوسرے یہ کہ ان کو امت کے سلسلے میں بتانا چاہیے کہ امت میں آج شرکیات اور اسی طرح سے بدعات عام ہیں، امت میں جہالت عام ہے، لہٰذا امت میں اگر خیر کو لانا ہے تو کتاب و سنت کو ذریعہ بناتے ہوئے، مصدر بناتے ہوئے ان میں توحید اور اتباع کی دعوت دینا ضروری ہے، ان کا ذہن ہی بنا جائے۔ تو دیوبندی حضرات میں آپ پہلے ہی مرحلے میں شروع کریں، آپ کے اندر یہ غلطی ہے، آپ کا عقیدہ ایسا ہے، آپ کے فلاں عالم نے لکھا ہے، وہ غلطیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں آپ یہ بات شروع کر دیں گے، وہ آپ سے متنفر ہو کے آپ سے دور ہو جائے گا۔ آپ اس سے کہیں دیکھیے ہماری دعوت کیا، کوئی پوچھے آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کہیں ہماری دعوت یہ کہ آپ کے قاسم نانوتوی نے ایسا ایسا کہا، وہ غلط ہے۔ ہماری دعوت یہ ہے، ہماری دعوت میں جو بنیادی باتیں ہیں ان سے اگر آپ کی کوئی بات ٹکراتی ہے تو وہ غلط ہے۔ تو ہم بنیادی طور پر یہ دعوت دیں توحید اور اتباع کی۔ کلمہ ہے بنیادی چیز، شہادتین جس کو آپ کہتے ہیں، تو ان شہادتین سے جو بات ثابت ہوتی ہے، جو بات سامنے آتی ہے، آپ ان کو اس کی دعوت دیں۔ بریلوی کو بھی آپ اسی کی دعوت دیں۔ پھر اس کے بعد وہ پوچھے گا کہ ہماری کہاں غلطی ہے، تو آپ اس کو بتائیں دیکھیے آپ کے فلاں عالم نے بات لکھی ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے، یہ توحید سے ٹکراتا ہے، دیکھیے فلاں چیز میں آپ حدیث آپ کے سامنے ہوتی ہے، سنت آپ کے سامنے ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہو کہ ہمارے بڑے یوں فرماتے ہیں، ہمارے امام یوں فرماتے ہیں، تو آپ کی یہ بات آپ کے اس اصول سے ٹکراتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات تو حق ہے، پھر آپ ان کی کیوں مانتے ہو، اس کے مقابلے میں آپ اندھی تقلید کیوں کرتے ہو۔ اس کے بعد کی بات ہے، تو آپ اپنی پہلی بات پیش کریں کہ توحید اور اتباع کی، اس کے بعد جب وہ آپ سے پوچھے گا کہ پھر ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، آپ بتاؤ نہیں، دیکھو آپ ایسا کرتے ہو لہٰذا آپ یہ نہیں کرتے، آپ ایسا کرتے ہو لہٰذا آپ یہ نہیں کرتے۔ اس میں کچھ باتوں کا لحاظ رکھا جائے، وہ یہ کہ دل میں ان کے لیے نفرت نہ رکھی جائے، ان کے لیے نفرت کی بجائے ان کی برائیوں کے لیے نفرت رکھی جائے، ان سے ہدایت کی امید کرتے ہوئے ان کو دعوت دی جائے، سلام کلام ان سے جاری رکھا جائے، اور ان کو اپنی جو بھی مجالس ہیں دعوتی ان کی طرف دعوت دینے کے لیے راستہ کھلا رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ ان سے بحث کر کے جھگڑا کر کے دروازہ بند کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ان سے بات کریں اور ان کو لانے کی کوشش کریں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کہے کہ آؤ ہمارے ساتھ 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، آپ ان کو دعوت دینے کے لیے 4 مہینے گئے، پتہ چلا آپ کا ہی ذہن آنے کے بعد کچھ اور ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی ادھورے علم کے ساتھ میں اگر کہیں جاتا ہے، ظاہر بات ہے اس کے اوپر وہ اثر پڑے گا۔ آپ اس کو لانے کی کوشش کریں، وہ کہے کہ آئیے ہماری مجلس میں، آپ کہیں کہ ہمارا درس ہوتا ہے بھائی، ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، ہم دین سیکھتے ہیں، آپ آؤ۔ وہ کہے گا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، آپ کو قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوتا ہے، کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں دیکھو ہمارے یہاں فلاں کتاب پڑھی جاتی ہے، ہمارے فلاں عالم بتاتے ہیں، آپ جماعت میں جا رہے ہیں تو عالم بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ عالم سے سیکھا جائے، کیونکہ علماء کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں، آئیے عالم کے پاس۔ ایسا اس کو پیار محبت سے بول کے لانا، یہ ان کو دعوت دی جائے، اس طریقے سے ان کو دعوت دی جائے، جھگڑے ان سے کر کے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگانا وغیرہ وغیرہ بچیں اس سے، یہ ہمارا کام نہیں، علماء کا کام ہے۔ نمبر 2، کھانا کھانے کے بعد پانی 1 گھنٹہ بعد پیتے ہیں،
کیا ہے اسلامی اصول سے ثابت ہے. 1 گھنٹہ اسلامی اصول میں کہاں سے آیا؟ گھڑی تبھی تھی. تو یہ اور بات ہے کہ یعنی جو چیز آدمی کو فائدہ دے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، کہ ایسی چیز کی تو حرص کر جس میں تیرا فائدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم مائک استعمال کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم ٹیوب لائٹ استعمال کر رہے ہیں. یہ قرآن و حدیث میں آیا ہے نہیں، لیکن یہ ہمارے فائدے کی چیز ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا کی نفع کی چیزیں استعمال کی جا سکتی، اسی میں سے دوا بھی ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر بتائے کہ تھوڑا دیر سے کھانے کے تھوڑا دیر بعد پانی پینا چاہیے، اس میں فائدہ ہے، واقعی ایسا ثابت شدہ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اس میں کوئی مطلب نہیں ہے. سوال ہے کہ تفسیر ابن عباس کے بموجب نماز میں رفع الیدین سے خشوع و خضوع سے خلل پیدا ہوتا ہے، اس کی وضاحت کیجیے. تفسیر ابن عباس ثابت شدہ تفسیر نہیں ہے. جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے یہ قلبی نے ابو صالح سے روایت کی ہے. تو وہ جو سند ہے علماء نے کہا ہے کہ یہ سند ہی خود معتبر نہیں ہے، یہ سند ہی خود معتبر نہیں ہے. تو جو عام طور سے تنویر المقباس یا بعض لوگوں نے کہا کہ تنویر المقیاس، یہ جو نام، اس نام سے جو مارکیٹ میں تفسیر چھپی ہوئی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہے، وہ معتبر تفسیر نہیں ہے. وہ معتبر نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی بات معتبر ہو، لیکن وہ کلیتاً پوری کی پوری معتبر نہیں ہے. ابن عباس کی تفسیر کئی سندوں سے آئی ہیں، تو یہ سندیں ساری کی ساری معتبر ہیں ضروری نہیں ہے. مجاہد کی سند سے جو ملتی ہے، جس کو امام بخاری اپنی صحیح میں ذکر کرتے ہیں، وہ معتبر ہے. باقی سند کو چیک کرنا چاہیے، اگر معتبر سند ہے تو قبول کریں، نہیں تو نہیں. یہ جو یعنی ابن عباس کا قول ہے، آپ دیکھیں ابن عباس کے بارے میں آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے، آپ کو ملے گا کہ عبداللہ ابن عباس خود رفع الیدین کرتے تھے. پھر اب بتائیے، اب تفسیر ان کی جو بتا رہے ہیں یہ غیر معتبر تفسیر دلیل بنے گی یا خود ابن عباس کا عمل؟ آپ امام البخاری کی جز رفع الیدین دیکھیں، ابن عباس خود رفع الیدین کرتے تھے، اور بھی کتابوں میں آپ ان کے آثار دیکھ سکتے ہیں. تو تنویر المقباس یا تنویر المقیاس یہ صحیح اور معتبر تفسیر نہیں ہے. لہٰذا رفع الیدین کرنا چاہیے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ابن عباس بھی کرتے تھے، انس ابن مالک بھی کرتے تھے، اور کئی صحابہ کرتے تھے. سوال ہے کہ مقلد حضرات اہل حدیث حضرات کو غیر مقلد کہتے ہیں، برائے کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں. ہمارا نام غیر مقلد نہیں ہے، ہمارا نام غیر مقلد نہیں ہے. تو کوئی کہے کہ میں مقلد ہوں لہٰذا آپ غیر مقلد ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمارا نام اہل الحدیث ہے. کوئی اور ہمارا نام کچھ رکھتا ہے، اس کی مرضی. یہی بات ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں کہا ہے کہ اہل بدعت اہل سنت کے کئی نام رکھتے ہیں، حشویہ، مشبہہ، اور اس طرح سے ممثلہ، اور کیا کچھ نہیں نام انہوں نے ذکر کیے ہیں. تو یہ نام اہل سنت کے رکھتے ہیں. ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لوگ رکھا کرتے تھے. آپ کو کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی کائن کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا. کہتے ہیں کہ یہ سب اہل سنت کے لائق نام نہیں ہیں. جو اہل بدعت ذکر کرتے ہیں ان کا صرف ایک نام ہے، وہ ہے اصحاب الحدیث. دیجیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث نام دے رہے ہیں کس کو؟ اہل سنت والجماعت کو. تو اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ کیا ہے؟ اہل حدیث. ان کی کتاب غنیۃ الطالبین میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. تو ہمارا نام غیر مقلد نہیں ہے. کوئی اور ہمارا نام ذکر کرتا ہے، ویسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اس کا نام احمد ہو، اس کو کوئی آدمی کسی اور نام سے چڑھانے لگے تو وہ اپنا غصہ نکال رہا ہے، وہ حقیقت سے ہٹ کے کچھ اور کہہ رہا ہے. ہمارا نام غیر مقلد نہیں ہے، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اصحاب الحدیث ہیں. غیر مقلدین کا امام کون ہے؟ جبکہ مقلد حضرات کہتے ہیں کہ جس کا کوئی امام نہیں ہے اس کا امام شیطان ہے. اعوذ باللہ. دیکھیے، غیر مقلدین کا امام کون ہے، غیر مقلدین کون ہے، وہ انہی سے پوچھیں. اہل حدیث کا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. کہتے ہیں کہ بعض سلف کا یہ قول ہے کہ اس میں اصحاب الحدیث کا شرف ہے. اس آیت میں اہل حدیث کی فضیلت بیان کی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث کا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ابن کثیر نے سلف کا قول ذکر کیا ہے کہ اہل الحدیث کا امام کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی ہمارا قول ہے کہ ہمارے امام
جن کے مقابلے میں کسی امام کی نہیں چلتی، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی امام مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، تو وہ بھی تو امام ہیں۔ اور ہم علماء کرام جو محدثین تھے اور فقہا تھے ان کو بھی امام مانتے ہیں، تو ہم سب کو امام مانتے ہیں، کسی ایک کا نام کیوں لیں؟ آپ بتائیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم 4 اماموں کو مانتے ہیں، اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے ہیں، پھر یہ پوچھنا تمہارا امام کون ہے؟ اب انہی سے پوچھا جائے آپ کا امام کون ہے تو 4 نام ذکر کرتے ہیں نہیں، تو پھر آپ 4 اماموں کو کیسے مانتے ہیں؟ اگر واقعی آپ 4 اماموں کو مانتے تو آپ سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کا امام کون ہے تو آپ 4 نام ذکر کرتے ہیں، ایک امام کا نام ذکر نہیں کرتے۔ اہل حدیث کا امام کون ہے؟ اہل حدیث کا امام اور نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے پہلے، جن کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی۔ پھر بعد کے ادوار میں بھی اپنے اپنے دور کے اعتبار سے امام تھے، محدثین میں سے امام البخاری ہیں، امام مسلم ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ فقہا میں سے اور محدثین فقہا میں سے امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی، امام مالک ہیں، یہ سب ان کو سب کو ہم امام مانتے ہیں۔ اہل حدیث کی کتاب میں آپ دیکھیں ان کا نام امام سے ذکر کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں احمد نے کہا، نہیں کہتے امام احمد نے کہا۔ تو اہل حدیث دوسروں کو بھی امام مانتے ہیں، لیکن کسی ایک کو لے کے سب کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ سوال ہے کہ کیا اہل حدیث صرف توحید کو دین سمجھتی ہے؟ اقامت دین کیا ہے؟ دیکھیے، اہل حدیث کے نزدیک صرف توحید دین نہیں ہے، لیکن توحید کے بغیر دین دین نہیں ہے، اور توحید کے بغیر اقامت دین تصور ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ سارے نبیوں کو ایک دین دیا گیا، سارے نبیوں کو ایک دین دیا گیا، لیکن ان کی شریعتیں الگ الگ تھیں۔ تو اقامت دین میں سب سے ایک آدمی دین میں کیسے داخل ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھ کر، یہ کہہ کے آدمی دین میں داخل ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کے بغیر دین نہیں، اس کے بغیر دین نہیں ہو سکتا، وہ دین میں آیا ہی نہیں جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا۔ تو اہل حدیث اسی کو سب سے پہلے قائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر اقامت دین ہی نہیں ہے۔ اہل حدیث ان 2 چیزوں کو قائم کرنے میں لگے ہیں، جیسے میں نے دیکھی شروع میں پہلا اصول کیا بیان کیا کہ دعوت دیں اگر تو کیا دعوت دیں؟ توحید اور اتباع۔ توحید لا الہ الا اللہ سے ثابت ہو رہی ہے اور اتباع محمد رسول اللہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے بغیر آپ دین میں 5 جو ارکان ہیں، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، پہلا یہی ہے، اس کے بغیر آپ کس دین کی اقامت کریں گے؟ اہل حدیث اقامت دین کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ توحید اور اتباع کو قائم کیا جائے ہر آدمی کے دل میں، اس کی زندگی میں، اور پہلے اپنے گھر میں، سارے جہاں میں قائم کرنا اور اپنے گھر کو بھول جانا۔ اہل حدیث کے یہاں پر یہ اصول نہیں ہے۔ تو اقامت دین کا مطلب ہمارے یہاں نہیں ہے کہ ہم حکومتوں سے لڑ جائیں اور خام خواہ کی سیاسی باتیں کرتے بیٹھیں، ہمارے یہاں یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے اور عمل کے اعتبار سے ہم عقیدے کو توحید پر لائیں اور عمل کو سنت پر لائیں، یہ اقامت دین ہے۔ اس کے بغیر کوئی آدمی اقامت دین کہتا ہے وہ آدمی غلط راستے پر ہے۔ توحید و اتباع کے بغیر اقامت دین کا تصور کرنا بالکل خواب و خیال کے اعتبار سے بھی اور حقیقت کے اعتبار سے بالکل دھوکہ ہے۔ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے؟ مہربانی کر کے کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، جیسے دوسرے ہوئے ویسے ہم بھی ہوئے۔ معلوم نہیں تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، چل رہے تھے، کوئی چل رہا اس کے پیچھے دیکھا نہیں کون ہے کیا ہے کہاں لے جا رہا، چل رہے تھے اپنا۔ پھر کچھ کتابیں ملیں، کچھ لوگ ملے جن سے بات ہوئی، پھر علماء سے رجوع کیا، علماء نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ایسا ہے۔ لمبی کہانی ہے، اس کو آپ کو اختصار سے کہاں بتائیں، آپ پہلے اختصار سے جواب دینا ہے۔ علماء سے، میں تبلیغی جماعت میں تھا، دیوبندی تھا، اور 4 مہینے چلے، 3 دن 1 دن 2 دن سب لگا کے بیٹھا ہوں۔ وہ بھی بیچارے محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی روشنی کی توفیق دے جو ہم کو ملی ہے۔ آمین۔ اور بہت قربانیاں دیتے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ ہم کیونکہ خود جا کے آئے ہیں اس لیے ہم کو معلوم ہے کہ وہاں رہنے والا آدمی خود اندر سے اس کے اندر تمنا ہوتی، تڑپ ہوتی ہے کہ لوگ واقعی دین پر آئیں۔ تو ہم کو معلوم نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آدمی کو خود معلوم نہیں ہوتا میں کون ہوں، ہم کو بھی خود معلوم نہیں تھا کہ واقعی دین کیا ہے۔ جو بڑے بتائیں وہی دین ہے، ہم یہ سمجھتے تھے، لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ نہیں، قرآن و سنت ہی اصل الاصول ہے، یہ دین کی اصل بنیاد ہے، اس کے بغیر دین کا تصور
نہیں ہے۔ پھر جب علماء سے بات کی، صحیح طور سے جواب نہیں ملا اور علماء نے جواب نہیں دیا جو وہاں علماء تھے، پھر اس کے بعد خود سے تحقیق شروع کی، پھر اہل حدیث علماء ملے، کتابیں ملیں، ان میں غور و فکر کیا، ان کو پڑھا، اہل حدیث علماء کی طرف رجوع کیا، ان سے بالکل اطمینان بخش جوابات ملے، ہم اہل حدیث ہو گئے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک ہم کو اسی منہج پر باقی رکھے۔ اتنی روشنی فی الوقت ہے۔ اب اسی پر اسی عنوان سے تقریر کی جائے۔ اہل حدیث کے متعلق انگریز کی اولاد کہا جاتا ہے روشنی ڈالے۔ دیکھیے بھائی، ہمارا نسب انگریزوں سے نہیں ملتا ہے، کسی بھی اہل حدیث کا نہیں ملتا ہے، تو انگریز کی اولاد کہنا یہ اہل حدیث کے خلاف ناراضگی کا غلط زبان استعمال کر کے یعنی ان کو برا کہنا ہے۔ کوئی کہتا ہے انگریز کی اولاد ہے، کوئی کہتا ہے کہ شیطان کی اولاد ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ تو جو بھی لوگ یہ بولتے ہیں، آپ بتائیے امام البخاری جو حدیث ہے لا تزال طائفۃ من امتی، کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، اس کا ساتھ چھوڑنے والے، اس کی مخالفت کرنے والے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، جو بخاری مسلم وغیرہ میں حدیث ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، اہل حدیث ہیں۔ تو انگریز کی اولاد کیسے ہوئے؟ اور مان لیجئے کوئی آدمی انگریز کی اولاد ہے تو کوئی آدمی مشرک کی بھی اولاد ہو، اگر وہ اہل حدیث ہو جائے تو کیا مسلمان ہو جائے تو کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ کیا قرآن و سنت میں ہے کہ کوئی انگریز کی اولاد ہے تو جنت میں نہیں جاتا ہے؟ آپ بتائیے، یعنی کوئی آدمی انگریز کی اولاد ہے تو اس سے کیا جہنمی بن جاتا ہے؟ کسی مشرک کی اولاد ہے، کوئی بت پرست کی اولاد ہے، کسی ابو جہل کی اولاد ہے، کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ تو کوئی کسی کی اولاد ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ اولاد کس راستے پر چل رہی ہے یہ اصل ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون کس کے راستے پر۔ نبی کی بھی اولاد ہے، اگر نبی کی کشتی میں سوار نہیں ہو رہا ہے جہنم میں جائے گا۔ اگر بت پرست کی اولاد ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو چن لے تو وہ نبی اور رسول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا؟ باپ بت پرستی میں ہے لیکن اللہ نے ان کو نبی اور رسول بنا دیا۔ تو کس کی اولاد ہے؟ اسلام میں یہ جاہلیت والا طریقہ ہے، فلاں کی اولاد ہے، لہٰذا یہ غلط ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے، کہاں سے آیا یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جس کے ذریعے لوگ اہل حدیث کی دعوت سننے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیے 3 چیزیں کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی دعوت سنیں، تو اس کے لیے 3 کام کرنے چاہیے۔ دعوت کے سلسلے میں 3 چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 العلم قبلہا، نمبر 2 والرفق معہا، نمبر 3 والصبر بعدہا۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو بہت مشکل چیزیں ہیں، آدمی کو ان پر قائم رہنا چاہیے۔ کیا چیزیں ہیں؟ العلم قبلہا، دعوت سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ بغیر علم کے آپ خیالی باتیں بول کے لوگوں کو اپنا گرویدہ کرنے کی کوشش کریں، نہیں چلے گا۔ آپ لوگوں کو غلط بول رہے، پروف آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، صرف جذبات کی بنیاد پر کسی کو اہل حدیث آپ نہیں بنا سکتے، آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے۔ آپ اگر بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں، آپ اپنے منہج ہی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو نمبر 1 العلم قبلہا، نمبر 2 والرفق معہا، جب آپ بات کر رہے ہوں آپ کی بات میں نرمی اور اخلاق ہونا چاہیے، سختی نہیں کہ آپ کسی کا دل توڑ کے بات کریں، آپ کسی کو بے عزت کر کے بات کریں، آپ کسی پر لان تان کر کے بات کریں۔ آپ اس طرح سے بات کریں گے، ماننا تو دور کی بات، آپ کی بات سنیں گے بھی نہیں لوگ۔ آپ کی دلیل مضبوط ہو کہ باطل کی ہڈی ٹوٹ جائے، لیکن آپ کی بات، آپ کا انداز بالکل نرم ہونا چاہیے کہ اس کے دل کو چھو جائے۔ 2 چیزوں کو جمع کرنا ہے، دلیل ایک دم مضبوط، ہڈی توڑ، باطل کی گردن توڑ دینا چاہیے، دلیل ایسی ہونا چاہیے، لیکن انداز ایک دم نرم کہ دل کو چھو جائے، اخلاق والا۔ تو آپ کی بات علم والی ہونا چاہیے، مدلل، اور آپ کا انداز نرم ہونا چاہیے، شفقت والا، ہمدردی والا۔ نمبر 3 والصبر بعدہا، بات دینے کے بعد صبر کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے کسی کو سمجھایا، دلیل دیا، آپ نے بہت نرمی سے، پیار محبت سے سمجھایا، اور اینڈ میں آپ نے پوچھا سمجھا؟ بولے نہیں، آپ ایک دم اس کے اوپر پھر لان تان شروع کرنے لگے، خام خواہ میرا وقت برباد کر دیا۔
تو کافر ہے، تو نے نہیں مانا. تو آپ صبر کریں، آپ انتظار کریں، آج نہیں تو کل مانے گا. میں نے پودا بیج ڈالا، فوراً سے نکل جائے، بٹن دبانے کے بعد زمین سے پودا نکلتا ہے. آپ زمین میں بیج آپ نے ڈالا، آپ اس کو پانی، کھاد، تھوڑا وقت اتنا دیں، تب جا کے وہ اگے گا. بہت سارے لوگ آج سنتے ہیں، 1 برس کے بعد ان کو ہدایت ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پہلے دن مسلمان ہو گئے. حضرت عمر 6 سال کے بعد، بلکہ کتنی مدت کے بعد، معلوم نہیں کتنی مدت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. مدت لگتی ہے آدمی کو ماننے میں، قبول کرنے میں. تو آپ علم کے ساتھ دعوت دیں، نرمی کے ساتھ بات کریں، اور بات ہونے کے بعد انتظار کریں، صبر کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بات سن کر کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتا ہے. آپ بات کیا، آپ نے بہت پیار محبت سے، نرمی سے، چھوٹا بن کے ہو گیا. اب اس کے بعد آپ نے کہا باطل اپنا لے جاؤ اپنے گھر، ہم کو نہیں چاہیے. آپ بالکل آستین اوپر کر کے آپ اس کے ساتھ کشتی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ پھر آپ کی دعوت پوری ختم ہو گئی، وہ آپ کی بات نہیں مانے گا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ نرمی سے دعوت دیں اور صبر کریں. ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب، عالم صاحب ہیں، جو کہ ہر بار اہل حدیث مسلک کو غلط ثابت کرتے ہیں، اور ہر لوگ خاموشی سے سنتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں. ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے. مولوی صاحب کا پیچھا نہ پکڑیں. پبلک کے دل میں شبہات جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو دور کیجیے. مولوی صاحب کا کام ہے لوگوں کو اہل حدیث کے خلاف بولتے رہنا، ان کی ڈیوٹی ہے. آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ پبلک کو پکڑیں. اگر پبلک صحیح ہو گئی، مولوی صاحب کو بھی صحیح کر دیں گے. آپ ڈائریکٹ مولوی صاحب کو صحیح کرنا چاہیں گے، بہت مشکل کام ہے. پبلک بھی آپ کو سیدھا کر دے گی. اتنا بڑا عالم ہے، ان کو سمجھا رہا ہے، وہ زیادہ جانتے کہ تو زیادہ جانتا ہے. تو آپ پبلک کے شبہات کو دور کریں، ایک ایک کو پکڑ کے اس کے ساتھ بیٹھیں. دیکھو عالم صاحب نے ایسا کہا، ایسا نہیں ایسا ہے. دیکھو عالم صاحب نے گالی دی اہل حدیث کو، ایسا دینا صحیح ہے؟ عالم ہے نا وہ، ایسا بات کرنا چاہیے عالم کو. آدمی بھی سوچتا ہے، پھر سنتا ہے، ہاں واقعی ایسا ہے. تم لوگ کیا بولتے ہو بتاؤ. اے دیکھو ہمارا یہ ہے. آپ کے پاس لیکن علم ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے. تو عالم کا پیچھا نہ پکڑیں، آپ پبلک کا پیچھا پکڑیں. یہ حدیث بہت پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگی. اس کی وضاحت کیجیے. میرے علم میں تو ایسا کوئی حدیث نہیں ہے کہ میری امت کی اکثریت گمراہ نہیں ہوگی. بلکہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور میجارٹی جنت میں جائے گی یا مائنورٹی؟ 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے جہنم میں 72 جائیں گے، ایک جنت میں جائے گی. اور اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہیں. وہ جو حدیث ہے جس کے بارے میں یعنی لوگ غلط فہمی، دیکھیے یہ تو بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی کہتا نہیں ایک اور حدیث ہے، تو وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، لا، یا اسی طرح سے دوسری روایت میں ہے ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. یہ ساری امت کا گمراہ ہونا ہے، ساری امت کا گمراہ ہونا ہے. یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جائے یا میجورٹی کے بارے میں. پوری کی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی ہمیشہ حق بات کہنے والا ہوگا. اس میں میجورٹی کی بات نہیں ہے، اس میں ٹوٹل کی بات ہے. سوال ہے کہ جماعت اہل حدیث میں دعوت و تبلیغ کا کام کیوں نہیں ہوتا جس طرح تبلیغ جماعت کرتی ہے؟ دیکھیے 2 حصے سوال کے ہیں. جماعت اہل حدیث میں دعوت و تبلیغ کا کام کیوں نہیں ہوتا؟ جواب یہ کہ یہ کیا ہے، یہ دعوت تبلیغ نہیں ہے. کوئی کہے کہ جیسا تبلیغی جماعت کرتی ہیں، تو ہم کہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کے پاس گئے، ان کو دعوت دی، اور مدینہ میں آپ کے پاس لوگ مسجد نبوی میں آ کر دین سیکھتے تھے. سیکھنے والوں کو آپ دعوت کے لیے بھیجتے تھے. آج امت میں جو افراد ہیں، پہلے ایسے افراد بنانے پڑیں گے کہ جو بصیرت کے ساتھ دین کا علم رکھتے ہوں. ان افراد کو دعوت کے لیے بھیجنا پڑے گا. تبلیغی جماعت میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کو پکڑ کے لائیں، اب اس کو خود معلوم نہیں میرا دین کیا ہے، اب اس کو کہا جا تو دعوت دے. اب وہ جا کے دعوت دے گا تو ابو جہل رحمۃ اللہ علیہ بولے گا، ابو جہل رضی اللہ عنہ بولے گا، ابو لہب رضی اللہ عنہ بولے گا. تو یعنی ایک آدمی علم کے بغیر دعوت دے، یہ قرآن و سنت کے اصول کے خلاف ہے. دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، اس کو یاد رکھیے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی آپ کہیے کہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ.
دلیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ معلوم ہوا کہ نبی کا طریقہ بصیرت کے ساتھ دعوت دینے کا ہے، خالی دعوت دینے کا نہیں ہے، اور پہلے توحید کی دعوت دینے کا ہے، ادھر ادھر کی دعوت دینے کا نہیں ہے۔ تو توحید کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ دعوت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اہل حدیث کے الحمدللہ کوششوں کے ذریعے سے دیہات دیہات تک کے توحید کی دعوت پہنچی ہے، اور کئی لوگ شرک میں سے نکلے ہیں۔ یہ سارے لوگ جو شرک سے نکل رہے ہیں، بدعتوں سے نکل کے سنت پر آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کس کی دعوت ہو رہی ہے؟ یہ فرشتے آ کے دعوت دے رہے ہیں، اہل حدیث دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ تبلیغ جماعت جیسے دعوت دے رہی ہے آپ ویسا دیں، تو کل کو کوئی کہے گا دعوت اسلامی والے جیسے دعوت دے رہے بریلوی حضرات ویسا دعوت دیں۔ ہم کو کسی کی کاپی نہیں کرنا ہے، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جیسا ممکن ہے، جیسے اسباب و وسائل میسر ہیں اس کے اعتبار سے ہم دعوت دے رہے ہیں۔ ہم کسی کے یعنی منہج کو، اس کے طریقے کو کاپی کریں، ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی کا طریقہ کافی ہے۔ آج اہل باطل یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جس طرح ایک ہاتھ سے مصافحہ لیتے ہیں، اسی طرح سے آج عیسائی یہودی بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، تو ہم مصافحہ کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ بخاری میں آپ باب المصافحہ میں دیکھیں، حضرت عمر کا ایک ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب المصافحہ میں روایت موجود ہے۔ اس باب کو چھوڑ کے اگلا باب الاخذ بالیدین لوگ اس سے دلیل لیتے ہیں، حالانکہ پہلا باب مصافحے کا ہے، اس میں ایک ہاتھ کا ذکر امام بخاری لا رہے ہیں، امام بخاری کا ذکر کر کے دوسرا باب لیتے ہیں، باب کیوں نہیں؟ اس میں ایک ہاتھ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے اور کئی روایتیں مسند احمد کی ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے، مصافحہ اس سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک ہاتھ کا ذکر ہے یہاں پر بھی۔ تو بہرحال ایک ہاتھ سے مصافحہ ثابت ہے، کوئی دو ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے ہم اس کو برا نہیں کہتے ہیں، اس کی مرضی، لیکن ہمارے نزدیک راجح چیز کیا ہے؟ زیادہ اولا جس کو ہم کہیں گے وہ ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ بعض اہل علم نے دو ہاتھ سے مصافحہ کا ذکر کیا ہے، ان کی مرضی، اس تحقیق پر کسی کا اعتماد ہو اس کی اپنی بات ہے۔ ہمارے نزدیک ایک ہاتھ سے راجح قول ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور اسی کی پابندی کرتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ انگریز ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب انگریز اگر جو عیسائی جبہ پہنتے ہیں تو کیا آپ جبہ پہننا بدعت بولو گے، چھوڑ دو گے اس کو آپ؟ عیسائی بھی جبہ پہنتے ہیں، سفید رنگ کا جبہ پہنتے ہیں، اب یہ سنت ہے، سفید جبہ پہننا سنت ہے، تو اب آدمی جبہ پہننا چھوڑ دے گا، کل کو وہ داڑھی رکھ لیں گے، آپ کیا کریں گے؟ کتروائیں گے داڑھی؟ تو جو چیز نبی سے ثابت ہے اگر وہ فرعون بھی کرنے لگے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو نبی سے ثابت ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے لگے، اس کو اس گمراہ کی وجہ سے چھوڑنے کی بجائے نبی کی وجہ سے کرنا بہتر ہے، ورنہ ہماری ساری سنتیں قوم چھڑا دے گی۔ مسلمانوں کو بے دین بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ عیسائی ایک سنت لے لے گا، یہودی دوسری لے لے گا، سارے لوگ سنت پہ عمل کرنے لگیں گے، اب مسلمان کہے گا دیکھو سب تو کر رہے ہیں اب چھوڑ دو سب کچھ، یہ عجوبہ بن کے رہ جائے گا۔ میرے گھر نئی جماعت سنی جماعت کی مسجد سے، میرا گھر سنی جماعت کی مسجد سے لگا ہے، وہ مسجد کے لیے چندہ طلب کرتے ہیں، تو ان کو چندہ دینا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے اولاً تو سنی وہ ہے جو سنت کے مطابق ہے، اب آپ دیکھیں کہ وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہاں وہ ہو سکتا ہے آپ بریلوی حضرات کے بارے میں پوچھ رہے ہوں، بریلوی حضرات کے بارے، تو سنی جو ہیں، ہم سنی کس کو کہتے ہیں ہمارے نزدیک؟ جو اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ جو سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صحابہ جس چیز پر جمع ہوئے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، تو صحابہ کے راستے سے ہٹ کے نہیں چلتے ہیں، اس کو ہم سنی کہتے ہیں۔ اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر سوچیے۔ دوسری بات ہے کہ بریلوی حضرات سے لگ کے اگر کسی کا گھر ہے مسجد سے، وہ چندہ دے یا نہیں دے، اگر اس مسجد میں باطل کی دعوت اور حق کے خلاف مخالفت اگر نہیں ہوتی ہے، محض لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اور اہل حدیث کو اور دوسروں کو بھی آنے کے لیے گنجائش ہے، تو اگر ایسا معاملہ وہاں پر ہے کہ سب کے لیے گنجائش ہے اور وہ باطل کا مرکز نہیں ہے، اور مزید یہ کہ اس میں اہل حدیث کو بھی آنے دیا جاتا ہے اور اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، تو ایسی جگہ چندہ دیا جا سکتا ہے، نہیں تو وہاں دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر نہ دینے کی وجہ سے اس کی جان پر مصیبت آتی ہے تو مجبوراً وہ دے سکتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے، مصیبت سے بچنے کے لیے وہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر آئیں
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نظر ہے، نیاز ہے پوری کرنے کے لیے، اب آپ نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے لیے نہیں ہوا، یہ غیر اللہ کے نام کی نظر کے لیے ہے. آپ کہیں کہ بھائی کسی کام کے لیے آپ کہتے تو میں دیتا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر ہونا چاہیے نہیں. ہم اہل حدیث اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں، اگرچہ وقت چلا جائے تو دوسری جماعت کی مسجد میں نماز ادا کرنا بہتر ہے یا قضا کرنا بہتر ہے؟ دیکھیے نماز کو قضا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اس کا وقت نکل جائے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت میں صحیح نہیں ہے. اور اگر کسی اور مسلک کی مسجد ہے، اگر وہاں کا امام ایسا نہیں ہے کہ جس پر حق واضح ہونے کے بعد بھی اس نے انکار کیا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، گنجائش اس میں ہے. لیکن اگر قریب آپ کے اہل حدیث مسجد ہے، ایسا عالم ہے جو کتاب و سنت پر عامل ہے اور اس کا عقیدہ صحیح ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی یعنی حنفی عالم ہے اور ایسا عالم ہے کہ جس تک ابھی حق نہیں پہنچا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. شیخ الالبانی وغیرہ نے یہی فتویٰ دیا ہے. قرآن کی تدوین کے وقت آیات پر یعنی اعراب نہیں تھے، قرآن پر اعراب ایک لمبے عرصے کے بعد لگائے گئے. کچھ مقلد یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ بھی تو بدعت ہے، پھر آپ کا اس پر یقین کیوں ہے؟ بتائیے مقلدین کو کیا جواب دیں. آپ ان سے یہ پوچھئے کہ اس زمانے میں زیر زبر جس کو آج کہتے ہیں یا فتحہ ضمہ کسرہ جس کو کہتے ہیں، تو اس زمانے میں وہ لکھے نہیں جاتے تھے، پڑھے جاتے تھے کہ نہیں پڑھے جاتے تھے؟ جبریل نے لکھ کے دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہیں، جبریل نے پڑھا تھا اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا. تو وہی قرآن جو سنا وہی لکھا گیا. بعد کے زمانے میں ان کو عربی میں یعنی زیر زبر یا فتحہ کسرہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، جیسے اردو میں آج ہم کو نہیں ہے. اردو جب لکھا جاتا ہے آج تو اس پہ زیر زبر لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے ہیں. اردو پڑھنے والا آدمی زبان جاننے کی وجہ سے بغیر زیر زبر کے اردو پڑھ لیتا ہے. عربی والے بھی بغیر زیر زبر کے پڑھ لیتے تھے. اب اگر کوئی اردو کسی نیا آدمی کو پڑھنے کے لیے زیر زبر اس پر لگا دے آسانی کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے اپنی طرف سے اس میں کچھ نیا پیدا نہیں کیا. اب بتائیے انا اعطیناک الکوثر، یہ آیت جب نازل ہوئی اس پر زیر زبر تھے کہ نہیں تھے؟ تھے. جب نہیں تھے تو پڑھتے کیسا تھے؟ آپ بتائیے. انا کو انا پڑھتے تھے، اعطینا کو کیا پڑھتے؟ اوتینا کا پڑھتے تھے. تو زیر زبر کے حساب سے ہی پڑھتے تھے، لکھا نہیں جاتا تھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی. ویسے ہی جیسے کچھ لوگ لکھتے نہیں تھے ان کو یاد کر لیتے تھے، کسی کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سن کے یاد کر لیتا تھا. لیکن جس نے لکھا بعد والوں کے لیے آسانی کے لیے اس نے زیر زبر لگائے، اس نے زیر زبر لگائے وہاں پہ جو موجود تھے، جو جہاں تھا وہاں زیر کی جگہ زیر لگایا، زبر کی جگہ زبر لگایا. یہ بدعت نہیں ہے، اپنی طرف سے نہیں بنا دیا اس نے کہ انا کی جگہ انا پڑھ لو، قل کی جگہ پر قل پڑھ لو، ایسا نہیں کیا اس نے اپنی طرف سے وہی لکھا جو پڑھا جاتا تھا. تو یہ بدعت نہیں ہے. زیر زبر قرآن میں پہلے سے تھے، لکھے نہیں جاتے تھے، لکھے گئے تو یہ بدعت نہیں ہوا. جو تھا وہ نیا نہیں ہے، جو تھا وہ نیا نہیں ہے، نہیں تھا وہ لایا گیا، پھر یہ بدعت ہوگا. اس کو یاد رکھیے. ایک غیر مسلم پروفیسر ہے جو ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اور لڑکی بہت پریشان ہے. اس کی بیوی اپنی لڑکی کی شادی کو لے کر بہت پریشان ہے. وہ اپنی بیٹی کو کسی بھی مذہب میں بیاہ دینے کے لیے تیار ہے. اگر اس کی بیٹی صرف نکاح کے لیے اسلام مذہب میں آئے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی تربیت کے لیے ہمارے ہاں کیا کوئی انتظام اور مقام ہے؟ دیکھیے اس میں دو حصے ہیں. ایک یہ کہ اگر کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ ہم کسی بھی مذہب میں کسی بھی دین میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ ہم سے نکاح کریں، تو ایسا نکاح کرنا صحیح ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اس سے کہا جائے کہ تم اسلام قبول کر لو، ہم تم سے نکاح کریں گے. تو اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور نکاح بھی صحیح ہوگا. اس لیے کہ مسلمان کا نکاح صحیح ہوتا ہے، مسلمان ہونے کے بعد وہ نکاح کرے صحیح ہو جاتا ہے. کیونکہ نکاح میں کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے؟ اس میں ولی ہو، اس کے اندر مہر ہو، دو گواہ ہوں اور قبول ہو، ایجاب و قبول ہو، دونوں طرف سے قبولیت ہو، رضامندی ہو، تو یہ نکاح ہو جاتا ہے. اب کس کی نیت کیا ہے اس پر نکاح صحیح ہوا غلط ہوا، نیت کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، نکاح ہو جاتا ہے. دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا غیر مسلم اگر کوئی
ہے تو اس کی تربیت کے لیے ہمارے یہاں کیا انتظام ہے. آپ دیکھیے دارالسلام جو یعنی مدرسہ ہے ساؤتھ میں، وہاں پر اہل علم موجود ہیں. وہاں پر کوئی آدمی دین سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے انتظام موجود ہے. رہائش وغیرہ بھی وہ لوگ اس کے لیے کرتے ہیں. اگر واقعی وہ کیس جینوئن ہے، قانونی طور پر اگر بالکل ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے، تو وہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کی تربیت بھی کرتے ہیں، کورس بھی اس کے لیے ہوتا ہے. تو وہاں سے اہل علم سے پوچھ کے آپ وہاں اتصال کر سکتے ہیں. اگر حلال کمائی، سوال ہے کہ اگر حلال کمائی کی بنیاد حرام ہے تو کیا اس کی کمائی حلال تصور کی جائے گی؟ یعنی ایک آدمی نے حرام ہی سے کمایا اور اس کو اور بڑھایا، تو یہ کیا اس پر کیا حکم لگے گا؟ میں سمجھتا ہوں اس کے سلسلے میں بڑے علماء سے ہی رجوع کرنا چاہیے. شیخ فضل الرحمان ہیں یا اسی طرح سے دوسرے علماء ہیں، شیخ مقیم فیضی ہیں یا دوسرے جو بھی علماء ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کریں. جیسے کہ ایک ڈاکٹر نے حرام کمائی سے ڈگری حاصل کیا، دواخانہ قائم کیا، لیکن اب اس کی کمائی حلال ہوئی ہے. دیکھیے ایک آدمی نے کوئی ایجوکیشن حاصل کیا، اس کی فیس حرام سے دی، وہ علم اس کے پاس آ گیا. اب جو کام وہ کر رہا ہے، جو مریض کو چیک وہ کر رہا ہے، وہ چیک کر رہا ہے صحیح طریقے سے کر رہا ہے، اس کی فیس لے رہا ہے. تو چیک کرنے کی وہ فیس لے رہا ہے، پڑھنے کی نہیں، پڑھانے کی نہیں. ایسا آدمی جو اس نے سیکھ لیا ہے وہ غلط تھا، لیکن اب علم جو اس کے پاس آ گیا ہے، اس علم کی بنیاد پر جو کچھ وہ کر رہا ہے اور کسی کا علاج کر رہا ہے، تو علاج کے پیسے لے رہا ہے، تو یہ اس کے لیے حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا. اس کو یاد رکھیں. دیکھیے وقت ہمارے پاس کم ہے اور یہ شیخ کو دوسرا محاضرہ بھی پیش کرنا ہے. اگر کسی صاحب کا بہت ہی ضروری سوال رہا ہو تو ایک سوال کرنے کی اجازت ہے جس کا جواب نہیں دیا گیا ہے. کوئی جنہوں نے اپنا سوال پوچھا ہے اس کا جواب نہیں دیا گیا مگر وہ بہت ضروری سمجھتے ہوں تو وہ ایسے کھڑے ہو کر کے سوال کر سکتے ہیں. ایک سوال بھائی، اتنا ہی وقت ہے ہمارے پاس. دیکھیے میں نے اپنی خطاب میں دو باتیں کہیں کہ حق تو حق ہے، جیسا حضرت نے کہا کہ حق حق ہے، کہیں سے بھی ملے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے. میں نے یہی کہا کہ حق کہیں سے بھی ملے لینا چاہیے، لیکن جانا کس کے پاس سے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کوئی کتاب ہم کو مل جاتی ہے، اس میں کوئی بات ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہ نہیں کہیں گے یہ کتاب کس نے لکھی ہے، یہ غیر مسلم نے لکھی لہٰذا یہ حق نہیں ہے. ایسا ہم نہیں کریں گے. لیکن کیا اس غیر مسلم کے پاس اسلام سیکھنے کے لیے ہم جائیں گے؟ دونوں میں فرق ہے. اسلام سیکھنے کے لیے اس غیر مسلم کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن اس کتاب میں اس غیر مسلم نے جو بات لکھی ہے وہ بات اگر حق ہے تو ہم کہیں گے حق ہے، باطل ہے تو ہم کہیں گے باطل ہے. لیکن کیا اس غیر مسلم کو ہم دین سیکھنے کے لیے اپنا استاد بنائیں گے؟ نہیں. جس طرح سے غیر مسلم کو اپنا استاد نہیں بنائیں گے، اسی طرح سے اہل بدعت کو بھی ہم اپنا استاد نہیں بنائیں گے. ہاں اہل بدعت جو بات کہتے ہیں وہ بات ہم تک پہنچے، چاہے ہمارے سامنے کہیں، کسی کتاب میں لکھیں یا کسی اور کے ذریعے سے پہنچے. اگر وہ بات صحیح ہے تو وہ صحیح ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ صحیح ہے اور اس کو قبول کریں گے. لیکن اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے ہم جائیں گے نہیں. جیسے ہم غیر مسلم کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں، ہم اہل بدعت کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں جو قرآن و سنت سے انحراف رکھتے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہیں. اس میں یہ فرق یاد رکھیں. جزاک اللہ احسن الجزاء. معزز حاضرین، ابھی شیخ کو پھر دوبارہ تدریس ایک مقدس فریضہ، تقاضے اور ذمہ داریاں کے عنوان سے نماز کے فوراً بعد خطاب پیش کرنا ہے. سوال بہت اہم ہے، کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر وقت کی قلت ہے اور ایک آدمی آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے. اور یہ اخلاقی طور پر بھی میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ مزید اس مجلس کو طول دیا جائے، لیکن یہ ضرور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ تمام سوالوں کے جواب آ جائے. اور نہیں تو جو سوال آج پیش کیے گئے ہیں آئندہ کوئی ایسا راستہ اپنایا جائے گا کہ تاکہ یہ سوالوں کے جواب آپ کے سامنے آ جائے. اس کے بعد بھی جن کو اگر کوئی ضرورت ہے تو ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی جو جامعہ محمدیہ منصورہ پاک مالیگاؤں کے مفتی ہیں، دارالفتہ ہندوستان میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ان کا فون نمبر اور کچھ شیخ کا فون نمبر آپ کو دے دیا جائے گا. حسب ضرورت آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اتنی باتیں جتنی
جتنا موصوف نے بیان کیا ہے آپ تمام لوگوں کو اسے اتفاق ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ موصوف کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو ان کتاب اللہ اور خالص کتاب و سنت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز ادا کی جائے گی اور نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز حسب اعلان تدریس ایک مقدس فریضہ کے عنوان سے خطاب ہوگا، اس میں آپ لوگ شرکت فرمائیں اور پھر سوال و جواب آدھے گھنٹے کی نشست رہے گی. اس کے بعد آئے ہوئے تمام مہمانان گرامی کے لیے کھانے کا نظم ہے، اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح ہمارا قافلہ آگے بڑھتا رہے گا، دعوتی محفل اسی طرح منعقد ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا جذبہ مزید پیدا کرے اور دعوت کا کام زیادہ سے زیادہ لے لے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.